الدین عند اللہ الاسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا حول ولا قوة الا بک. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس رب کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں بیٹھ کر کچھ دینی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بنیادی طور پر ایک بات ہمیں ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی خبر دی ہے کہ امت کے اندر آئے دن نت نئے فتنے جو ہیں ہمارے سامنے آتے رہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنن کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے اندھیروں کی طرف فتنے آئیں گے، اور ہر آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا. لیکن تمام تر فتنوں میں اللہ کے نبی نے نجات کا ایک راستہ، نجات کا ایک طریقہ، جسے قرآن مجید نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے، اس کی رہنمائی کر دی ہے. ابتدائی دور میں خوارج کا فتنہ اٹھا، اس کے بعد معتزلہ کا فتنہ اٹھا، خلق قرآن کا مسئلہ آیا، جہمیہ کا فتنہ آیا، چلتے چلتے انکار حدیث، ایسے ہی مدعیان نبوت، اور آج کے دور میں جن فتنوں سے ہم دو چار ہیں ان میں ایک فتنہ انجینئر علی مرزا صاحب کی بھی ذات ہے. ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے میں آپ کو ایک اصول بتلا دوں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھیں گے. آج جو لوگ انجینئر علی مرزا صاحب کے پیچھے پڑے ہیں، یا مولانا سلمان ندوی کے پیچھے پڑے ہیں، یا جاوید احمد غامدی صاحب کے پیچھے پڑے ہیں، یا ہندوستان کے پیچھے پڑے ہیں، ان تمام فتنوں میں پڑھنے والوں کے ہاں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گا، وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے،
کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. آپ دیکھیں انجینئر علی مرزا صاحب کی ویڈیوز اگر سنیں گے تو وہ بذات خود کیا اعلان کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس طرح کی بات کرتے ہیں. بہرحال جتنے لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی کو دیکھیے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں. جتنے ہیں، جتنے آپ چلے جائیے، سب کا یہی دعویٰ ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ انسان کو فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن جو شریعت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم ہے، جسے ہم منہج سلف کہتے ہیں، اس کا علم اور اس کی معرفت ہونی چاہیے. میرے بھائی، آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے منہج سلف سے بھٹکی ہوئی ہے اور راہ سلف سے بھٹکی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان سب فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. راہ سلف کیا ہے، منہج سلف کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، ذرا اس بات پر ہم روشنی ڈال دیتے ہیں. بڑا مشہور لفظ ہے راہ. راہ یعنی عربی زبان میں راہ کو طریق، ایسے ہی سبیل، صراط، سنت، منہج، منہاج اور محجہ جیسے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ہم جو یہاں راہ کہہ رہے، راہ سلف، یہ اصل میں منہج کے معنی میں منہج سلف. عربی زبان میں راہ اس کو کہتے ہیں. اور اصطلاحی تعریف اگر دیکھی جائے تو منہج اس روشن، سیدھے اور آسان راستہ یا طریقہ کو کہا جاتا ہے جس پر چل کر دین اسلام کے اصول و فروع کی، جس پر چل کر دین اسلام کے اصول و فروع کے تمام پہلوؤں کو سمجھا جائے اور اس کا علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی دعوت دی جائے. سمجھ لیجیے، منہج ایک آسان سا لفظ ہے جس کے معنی ایک روشن اور سیدھا راستہ یا طریقہ ہے جس پر چل کر کے انسان کیا ہے، انسان دین اسلام کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کو سمجھے، جو فروع ہیں انہیں سمجھے اور اس کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. یہ تو راہ کا معنی ہوا، ایک روشن راستہ، ایک آسان اور سیدھا طریقہ. سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف یہ سالف کی جمع ہے اور سالف کہتے ہیں پہلے گزرے ہوئے لوگ، جو پہلے گزر گئے انہیں کیا ہے، سلف کہا جاتا ہے یا سالف. علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں والسالف المتقدم والسلف الجماعۃ المتقدمون. لسان العرب میں آپ دیکھیے، عربی ڈکشنری کی بہت مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سلف جو ہے اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو پہلے گزر چکی ہے. راہ سلف یعنی پہلے گزری ہوئی جماعت کی راہ، پہلے گزری ہوئی جماعت کا راستہ. شریعت کی اصطلاح میں سلف سے مراد کون ہے؟ یہ تو عام معنی ہے سلف کا، گزری ہوئی جماعت. شریعت کی اصطلاح میں سلف کا معنی کیا ہے؟ تو جمہور اہل سنت کے قول کے مطابق سلف سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سمیت، پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان 3 صدیوں کے لوگ جنہیں اللہ کے نبی نے سب سے بہترین جماعت قرار دیا ہے. یاد رکھیں، سلف کا معنی سمجھ لیجیے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں یا ہم اہل الاثر ہیں، تو سلف کے معنی ہوتے ہیں گزری ہوئی جماعت. اور جب یہی لفظ شریعت میں بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی جماعت. اس سے مراد یہ ہے. اور ٹھیک ان کی راہ پر چل کر جتنے لوگ گزرے ہیں وہ سب سلف میں شامل ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2652 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2533. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اس کے بعد جو آئے، اس کے بعد جو آئے. اور دوسری ایک روایت میں ہے
وہ بھی مسند امام احمد کی روایت ہے اور محققین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا والذین معی ثم الذین علی العدل ثم الذین علی العدل، یعنی میں اور میرے ساتھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. اس کے بعد آپ نے کہا پھر جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس امت میں گزری ہوئی سب سے بہترین جماعت ہے، یہ اس امت میں گزرے ہوئے سب سے بہترین لوگ ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت کے موقف کے مطابق ہمارے لیے سلف کون ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور وہ تمام لوگ جو ان کی راہ پر چل کر کے گزرے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ راہ سلف در حقیقت کیا ہے؟ راہ سلف در حقیقت کیا ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ. راہ سلف کیا ہے؟ بولو بھائی. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا راستہ. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ خود کو سلفی کیوں کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں ویسے ہی جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے عمل کیا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ سلفی کہتے ہیں. اور آپ اگر اس منہج سلف کو سمجھ گئے اور اس کی اہمیت کو جان لیا تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی گمراہی کا آپ سامنا کر سکتے ہیں. راہ سلف کی اہمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں راہ سلف دراصل اس روشن راہ کا نام ہے جسے سلف صالحین نے اپنایا اور اپنے عقائد، عبادات، معاملات، احکام، تربیت، دعوت اور تزکیہ نفس وغیرہ میں اسی پر کام کرتے ہیں. اس میں ساری چیزیں آ گئی. یاد رکھیں راہ سلف کی اہمیت یہی ہے کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ہم سے پہلے کے لوگ، ان لوگوں نے عقائد کے باب میں دین اسلام کی بنیاد عام طور سے 4 چیزوں پر قائم کی. کتنی چیزوں پر؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے تو بولیے. اچھا ماشاء اللہ، وہ ارکان اسلام ہے. مکمل دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 4 چیزوں پر قائم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات اور چوتھا اخلاقیات. ان 4 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں اسلام کی اصل بنیاد ہیں جن میں عبادات، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات شامل ہیں. تو ہمارے جو سلف گزرے ہیں وہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ایسے ہی احکام تربیت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، تزکیہ نفس ہے، ان ساری چیزوں میں وہ سلف کی راہ پر گامزن رہے، کتاب و سنت کی راہ پر گامزن رہے. اور یہ اتنا صاف ستھرا راستہ ہے راہ سلف جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مسند امام احمد کی روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی. اللہ کے نبی نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها فلا یزیغ عنها الا ہالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کو جو ہے ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. یعنی جس طرح دن میں اجالا ہوتا ہے ویسے ہی یہ راہ سلف جو ہے رات میں بھی اس پر ایسی روشنی ہے. یعنی یہ راہ روشن راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. اس سے جو ہٹ گیا فلا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے جو ہٹے گا، جو ہٹکے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی. راہ سلف کو جس نے چھوڑا وہ آدمی گمراہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. لوگوں میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے، لیکن جب اختلافات ہو جائے تو تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. یہاں خود اللہ کے نبی نے راہ سلف پہ چلنے کا حکم دیا ہے. خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے؟ در حقیقت یہ راہ سلف ہے. اور آپ اس حدیث پر اگر غور کریں تو ایک چیز کھل کے باتیں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اختلافات کے دور میں راہ سلف کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے.
اور آپ دیکھیں اس حدیث پر غور کریں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابن ماجہ، امام احمد اور امام ابو داؤد نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی. حدیث صحیح سند سے آئی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقہ. یہودیوں میں 71 فرقے ہوں گے، نصرانیوں میں 72 فرقے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت. ایک فرقے کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہی جائے گا جو اس راستے پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج کے ڈیٹ میں. یہ سارے اختلافات ختم ہو گئے. نہ اس وقت کسی بڑے امام صاحب کا وجود تھا، نہ اس وقت کسی بڑے بزرگ صاحب کا وجود تھا، نہ اس وقت فلاں صاحب تھے، نہ اس وقت فلاں صاحب تھے. اس وقت دو ہی چیزیں تھیں، کتاب و سنت. اور آج کے دور میں 3 ہوئی، کتاب و سنت ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا سمجھایا اس پر عمل کیا. اب یہ چوتھی راہ جو نکالنے گیا وہ آدمی گمراہی کے اندر چلا. راہ سلف کی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اختلافات کے دور میں جب لوگ جماعتوں میں فرقوں میں بٹ جائیں گے، اگر کوئی نجات پانے والا ہے، اگر کوئی صحیح راہ پر چلنے والا ہے تو وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے آج کی تاریخ. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس دور میں نہ فقہ جعفریہ کا کوئی وجود تھا، نہ اس دور میں فقہ حنفیہ کا کوئی وجود تھا، نہ اس دور میں فقہ مالکیہ، نہ شافعیہ، نہ حنبلیہ. ان جماعتوں میں سے، ان ٹکڑیوں میں سے کسی کا وجود نہیں تھا. ایک ہی چیز تھی، قرآن سنت. اور بعد کے دور میں صحابہ نے جیسے سمجھا، بعد والوں نے تابعین تبع تابعین نے قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھا، ویسے ہی سمجھا. میرے بھائی یہ راہ سلف ہے. راہ سلف ہی کیوں؟ ہم کیوں راہ سلف پر چلے؟ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں. آئیے اس پر میں آپ کو بتاؤں. امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے ذم التعویل اپنی کتاب کے اندر بڑی بہترین بات لکھی ہے. آپ ذرا اس پر غور کریں. کیا کہتے ہیں کہ ثبت وجوب اتباع السلف رحمۃ اللہ علیہم بالکتاب والسنۃ والاجماع، کہ قرآن سے، سنت سے اور امت کے اجماع سے ہمارے لیے دلیل 4 چیزیں بنتی ہیں بنیادی طور پر. باقی اور چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 4 چیزیں کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. لیکن قیاس جو ہے یہ تابع ہے کتاب و سنت کے، اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم اہل الحدیث، ہم سلفیوں کے یہاں کیا ہے؟ حجت یہ 4 چیزیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. لیکن قیاس کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی مخالفت میں نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ قیاس کیا ہے؟ مقبول ہے. ورنہ عام طور سے لوگوں نے یہ ہوا کھڑا کر کے رکھا ہے اور یہ عوام الناس میں مشہور کر کے رکھا ہے کہ اہل الحدیث جو ہے قرآن حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، اجماع کو بھی اور قیاس کو بھی. لیکن ہماری شرط کیا ہے کہ اجماع اور قیاس بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اجماع اور قیاس بھی کتاب و سنت کی موافقت میں. آپ مثال کے طور پہ سارے لوگ مل کر کے شراب کے حلال ہونے پر اگر اجماع کر لیں کہ نہیں بھائی شراب حلال ہے، نہیں مانتے اس کو، کیونکہ یہ اجماع کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے. بہرحال تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن، سنت، اجماع کے ذریعہ یہ بات ثابت ہے کہ تمام لوگوں کے لیے واجب ہے کہ وہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ کی کیا ہے؟ اتباع کریں. انہوں نے اس پر باضابطہ اجماع نقل کیا اس قول میں ذم التعویل اپنی کتاب کے اندر، کہ یہ ثابت ہے قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور امت کے اجماع سے بھی کہ لوگ کیا ہے؟ قرآن سلف صالحین کی راہ پر چلے، ان کے راستے کو اختیار کرے چلے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ التوبہ، اب میں جو آیتیں آپ کو بتلانے والا ہوں ان آیتوں کو آپ اپنی ذہن میں بٹھا کر کے آگے چل کے بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم.
اللہ نے کہا کہ ایمان لانے میں جن انصار و مہاجرین نے سبقت کیا، یا ایمان لانے میں جن مہاجرین نے سبقت کیا، جن انصار نے سبقت کیا، یا ہجرت کرنے میں جن مہاجرین نے سبقت کیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ، یہاں اللہ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کتنی جماعتوں کا؟ 3، انصار مہاجرین۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے والے جنہوں نے مدد کیا تھا، اور مہاجرین جو موقع سے ہجرت کر کے گئے تھے، 2 جماعتیں۔ تیسری جماعت اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان کے ساتھ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ مفسرین اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احسان کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے والوں سے مراد بعد کے صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ بھی اس بات کو آپ گرہ مان کے رکھیں، ماشاءاللہ یہاں جتنے موجود ہیں، جہاں تک ہماری بات ہو، یا دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص اگر قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے ویسے جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہا کہ انصار مہاجرین اور ان کی راہ پر چلنے والے احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہاں انصار و مہاجرین کی راہ پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا انصار و مہاجرین کی راہ پر چلنے، اور ہم نے کہا کہ یہی تو ہمارے سلف ہے، ہم بھی تو یہ کہہ رہے کہ انہی کی راہ پر چلیے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ راہ سلف یہی نجات کا راستہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 115، سورۃ النساء آیت نمبر 115، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یا یہ منہج سلف پر سب سے پختہ دلیل میں سمجھتا ہوں، سب سے پختہ دلیل۔ اللہ نے کہا کہ رسول کے ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یہ ہدایت کیا ہے؟ مختصراً جان لیجئے۔ اللہ نے جنت سے کس کو نکالا تھا؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ نے کہا دونوں نکلو جنت سے اور تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی۔ اب یہ ہدایت کبھی کتاب کی صورت میں آئی، یہ ہدایت کبھی نبی کی صورت میں آئی، یہ ہدایت کبھی اللہ نے صحیفے کی صورت میں دیا۔ ہمیں اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کتاب کی صورت میں بھی ہمارے پاس نازل کی۔ ہمارے پاس ہدایت کی 2 سورس ہیں، ایک نبی اور ایک اللہ کی کتاب۔ اب اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی نبی اور کتاب کے آ جانے کے بعد، اب اگر کوئی نبی کی مخالفت کرے، پہلی چیز کس کی مخالفت کرے؟ کس کی؟ نبی کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری چیز اللہ نے کیا بتائی؟ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو لوگ منہج سلف کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں صحابہ کے سمجھ اور فہم کی کیا ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کے دور میں ایک نیا فتنہ چل رہا ہے ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر۔ شیخ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا فتنہ انکار حدیث، تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ انہوں نے ایک فتنہ بنایا ہے جس کو عربی زبان میں عیادۃ فہم النص کہتے ہیں، کہ دلیل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 1400 سال پہلے ان لوگوں نے جو سمجھا تھا وہ فہم اور سمجھ کافی نہیں ہے، ہمیں دوبارہ سے سمجھنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سارے لوگ جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی کمر کی ہڈی جو ہے یہ آیت توڑنے کے لیے کافی، واللہ ان کے مسلک کی یا مذہب کی یا فرقے کی بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے، یہ آیت ان کے لیے سم قاتل ہے میرے بھائی۔ اس آیت کو کہہ لیجئے کہ ننگی تلوار ہے ان کے مسلکوں اور مذہبوں کی گردن کو کاٹنے کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے میں چلے۔ دنیا کا کوئی آدمی مجھے ایک دلیل لا کے دے دے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت مومنین صحابہ کی جماعت کے علاوہ بھی کوئی تھے؟ ہے کیا نہیں؟ ایمان والے صحابہ تھے اس وقت۔ تو اللہ نے کہا کہ منہج سلف کو چھوڑ کر
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جاؤ گے اللہ وہاں لے جائے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا. میرے بھائی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متبعین سلف کو جنت کی بشارت سنائی، اور دوسری آیت میں اللہ نے ان کے مخالفین کو کیا سنایا؟ جہنم کی خوشخبری سنائی ہے. ایسے میں نے وہ حدیث ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی گروہ کی نشاندہی کیا کی؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ جنتی گروہ کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آج تو معاملہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ صحابہ کو ہی گالیاں دے رہے ہیں. معاملہ کیا آ گیا کہ لوگ صحابہ کو ہی گالیاں دے رہے ہیں، بجوز اس کے کہ ان کی راہ پر چلتے، اللہ اکبر، انہوں نے ان کی مخالفت کے نئے نئے انداز اختیار کر لیے. اللہ اکبر. چلیے راہ سلف ہی کیوں، اس کے تعلق سے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. السلسلہ تو صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. ذرا یہ حدیث میرے نوجوان یاد کریں میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی سے غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتدوا بالذین من بعد، میرے بعد جو ہے ان کی اقتدا کرنا، یعنی ان کے نقشے قدم پر چلنا. نام کس کا لیا اللہ کے نبی نے؟ ذرا غور کریں. ابو بکر، عمر، عمار بن یاسر، ابن ام عبد. اللہ کے نبی نے 4 لوگوں کا نام لیا. یہ چاروں ہمارے کیا ہے؟ سلف ہے. کیا ہے ہمارے؟ سلف ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ راہ سلف کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اور راہ سلف سے جو ہٹا فلا یزیغ عنہا الا ہالک، وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہلاک ہو، چاہے وہ جتنا بڑا اس کائنات کا عالم دین کیوں نہ، اگر اس نے راہ سلف کو چھوڑا تو کیا ہے؟ ہلاکت اس کا مقدر بن گئی، تباہی اس کا مقدر بن گئی. اور آج جو نوجوان ہمارے گمراہی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے راہ سلف کو چھوڑ دیا ہے. میرے بھائی آئیے مزید میں آپ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سناؤں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو آدمی اگر کسی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو ان کی راہ پر چلے جو فوت ہو گئے. کیا ہوا بیٹا؟ کچھ پوچھنا؟ جانوروں کو نہیں نکالا اللہ نے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. جو یہ بات بتاتے وہ غلط ہے. مور، سانپ اور مور کو نکالا، یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے. بارک اللہ فیک. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے جو آدمی کسی کی سنت کو اختیار کرنا چاہے تو ان کی سنت اختیار کرے جو زندہ ہے، جو فوت ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ زبردست بات ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کیونکہ زندہ آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے. زندہ آدمی کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہو سکتے کہ یہ فتنے میں نہ پڑے، یہ فتنے میں پڑ جاتا ہے، پڑ سکتا ہے. صحابہ جو فوت ہو گئے اللہ نے انہیں فتنوں سے بچا کے رکھا. کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل سب سے زیادہ اس امت میں پاک تھے، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا، یہ دین سیکھنے میں بہت کم تکلف اختیار کرتے تھے، اور یہ ایسی قوم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے چنا. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان کے حقوق کو جان لو اور ان کی ہدایت اور ان کی راہ کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے. یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے راہ سلف کے تعلق سے بتلائی ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں، راہ سلف سے ہٹنا یہ کیا ہے؟ گمراہی کا ایک ذریعہ ہے، گمراہی کا ایک سبب ہے. اور ہم انجینئر علی مرزا صاحب کے تقریروں کا اگر جائزہ لیں جو انہوں نے لیکچرز دیے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثر و بیشتر باتیں اہل سنت والجماعت کے جن امور پر اجماع موجود ہے اس کے خلاف ہے، یا پھر انہوں نے دلائل کو سلف کی تفاصیل کو چھوڑ کر کے اپنے من مطابق
یا اپنی مرضی سے اس کی شرح کر لی، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر باضابطہ کیمرے کے سامنے لوگوں کو سمجھا دیا۔ اچھا، بعض نوجوان جو ہیں ان سے بڑے متاثر ہیں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک دن کہا کہ شیخ، میں نماز کے متعلق انجینئر علی مرزا سے بہترین ویڈیو کسی کی نہیں دیکھا۔ تو میں نے ایسی مذاقاً اس کو کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ شراب جو ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور اس کا نقصان فائدے سے کہیں بڑھ کر نہیں ہے۔ مطلب ان کی باتوں میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن جو اصل بنیاد ہے عقائد کی، وہ اگر فساد زدہ ہے، اس میں فساد ہے، تو پھر اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اصل بنیاد ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ ماشاءاللہ اخلاق آپ کے بہت اچھے ہیں، معاملات میں آپ سب سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عبادتیں بھی خوب کرتے ہیں، لیکن اگر عقیدے میں فساد ہے تو ان تینوں کا وجود آپ کے لیے قیامت کے دن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ ہاں، عقائد اگر صحیح ہے، عقائد میں درستگی ہے، چلے عبادات میں کوتاہی ہو گئی، معاملات میں کوتاہی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اخلاقیات میں کوتاہی ہو گئی، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو معاف کر دے یا اللہ سزا دینے کے بعد جنت میں جگہ دے، لیکن بندہ جنت میں جائے گا ضرور۔ میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالنا کہ آج کے بعد عمل کرنا چھوڑ دو، اخلاق بگاڑ لو اور معاملات خراب کر لو، جنت تو جانا نہیں۔ جہنم ایک لمحہ بھی بڑا دردناک ہے، پوری زندگی لگزریس لائف کسی نے گزاری، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو اسے جہنم کی ایک ڈبکی لگاؤ، ڈبا کے نکالیں گے، کہے گا تھا میں تو آرام ہی بھول گیا، کبھی زندگی میں آرام کیا، ایک لمحے کی بات۔ آپ پانی میں ڈبکی لگاتے نا 5 سیکنڈ مشکل سے، چلیے 2 سیکنڈ، وہ 2 سیکنڈ بھی انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے، لہذا عمل کرنا ہے، عقائد میں اصلاح کرنی ہے۔ چلیے یہاں 1-2 باتیں میں آپ سب کو بتا دوں پہلے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے تعلق سے ابھی جو باتیں میں نے یہاں تقریباً ان کے عقائد کے باب میں 10 بگاڑ لکھے اور ان 10 کا تعلق صحابہ سے ہے۔ ان 10 کا تعلق کیا ہے؟ صحابہ سے۔ انشاءاللہ آگے اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو اور 10 تقریباً 50 ہیں جو موٹے موٹے بگاڑ ہیں آپ کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کے تعلق سے میں نے کیوں یہ لکھا ہے، اس کے لکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 مقصد بنائے ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سب بھی میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحابہ کا دفاع کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو لوگ سنت کے خلاف ہیں، فتنہ انکار حدیث میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سنت کی دفاع کرنے کی توفیق دے۔ میری زندگی کے بس یہی 2 مقاصد ہیں میرے پاس، تو میں نے صحابہ کے تعلق سے لکھا۔ اور ایک بات میں بتا رہا ہوں، میں اہل الحدیث میں سے ہوں اور ہم اہل حدیثوں کا یہ اصول ہے کہ ہم دعوت دین میں خیانت نہیں کرتے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے قرآن سے یہ سیکھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ ہماری دشمنی مرزا صاحب سے صرف اسی لیے ہے میرے بھائیوں کیونکہ وہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کے دشمن ہیں، کتاب و سنت کے دشمن ہیں، اور اعوذ باللہ، بالکل وہ صحابہ کے دشمن ہیں، کتاب و سنت کے دشمن ہیں، اور پس پردہ کہہ لیجئے کہ وہ رافضیت کو عام کر رہے ہیں۔ ان کے بیانات کو جب میں نے سنا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی۔ مولانا ثناء اللہ امری سری رحمہ اللہ، فاتح قادیان، مرزا غلام احمد قادیانی سے ان کا مباہلہ ہوا تھا، انہوں نے اس کے رد میں بہت ساری چیزیں لکھی۔ آپ جب ان کی تحریروں کو پڑھیں تو ایک چیز سامنے آتا ہے کہ جتنے لوگ ان فتنوں کو لے کر کے اٹھے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، سب کا پہلا دعویٰ یہی رہتا ہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی زندگی پڑھیے، اس نے بھی وہی باتیں کی کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میرا اس سے کوئی تعلق۔ جابر احمد خامنی، ان کی بھی
یہی چیز ہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. عبداللہ نارائن پوری جو کبھی پیس ٹی وی کے اسپیکر رہ چکے ہیں, آپ ان کے بیانات سنیے, منکرین حدیث میں سے, موجودہ دور کے منکرین حدیث میں سے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. آپ محمد شیخ کے ویڈیوز اٹھا کر کے دیکھیے, کینیڈا میں بیٹھ کر کے بندہ انکار حدیث کے فتنے کو عام کیا, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. تو یہ جتنے لوگ آتے ہیں نا, تو انہی سب سے پہلا نقطہ نوجوانوں میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. اب ہمارے نوجوان کیا ہے, یہ بڑے کہہ لیجئے کہ ایسی ذہنیت کے مالک ہیں کہ ان کو نئی نئی چیزوں سے بڑا شغف ہوتا ہے. اچھا یہ صاحب کسی فرقے سے تعلق نہیں, اور دلیل بھی دیتے, اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے, اللہ نے تمہیں مسلمان کہا ہے, اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے, اللہ نے تمہیں وہ کہا ہے, دلیل بھی دیتے. اب ہمارے نوجوان بیچارے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. تو میں اس پر ایک ہی بات کہوں گا, جب خوارج نے کہا تھا کہ فیصلہ اللہ کا مانا جائے, کہا تھا حق بات, لیکن اس سے اپنے باطل مذہب اور اپنے باطل مسلک کی تائید کی تھی, تب صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا کہ کلمۃ حق اريد بها الباطل, یہ حق کا کلمہ ہے جس سے باطل کی تائید کی جا رہی ہے. یہ سارے حق کا کلمہ لے کر کے آتے ہیں, لیکن کرتے اصل میں باطل کی تائید ہے میرے بھائی. اور دوسری بات, پہلی چیز تو الحمدللہ یہاں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس میں ہم نے کوئی خیانت نہیں کیا ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. اور تیسری بات, کوئی سننے والا یہ نہ کہے مجھے کہ جو باتیں آپ نے انجینئر صاحب کی بیان کی ہے, آپ نے پورا ویڈیو نہیں سنا ہے, یہاں کی بات کاٹ کے وہاں کی بات کاٹ کے آپ نے بیان کیا. ٹھیک ہے میرے بھائی, الحمدللہ میں پھر کہوں گا میں اس کا عادی نہیں. جس کو ثبوت چاہیے وہ آ کر کے لے جائے. ایک بات ہماری غلط ثابت ہوئی انجینئر علی مرزا کے تعلق سے, ہر بات پر 1 لاکھ روپے کا انعام میری طرف سے انشاءاللہ. میں اس کا وعدہ کرتا ہوں, اتنے لوگوں کی موجودگی, وہ جب چاہے زندگی میں جب چاہے آ کر کے لے کر کے جائے مجھ سے انشاءاللہ. چلے پہلی بات, ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ شریعت کے جو دلائل لیے جائیں گے یا شریعت جو مانی جائے گی, اس میں سب سے پہلے قرآن مجید, اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فہم صحابہ, ان دونوں کے ساتھ. اس کے بعد تیسری دلیل کیا ہے, اجماع, امت کا اجماع ہو جانا کسی مسئلے پر, امت کے اہل علم طبقے کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جانا. اور چوتھی چیز جو ہے قیاس, لیکن وہ کتاب و سنت کے تابع ہے. سب سے پہلی چیز, انجینئر علی مرزا صاحب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے قائل نہیں ہیں, بلکہ باضابطہ آپ ان کے بیانات کو سنیں تو آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جملہ ہے, سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر کا خلافت کے لیے منتخب کیا جانا غلط تھا. اسی وجہ سے امت میں بربادی آئی, اور وہ آگے چل کے کہتے کہ اب اگر ابو بکر صدیق آج زندہ ہو تو اپنے اس انتخاب پر خون کے آنسو بہاتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اور وہ کہتے کہ میرا انتخاب غلط تھا, میری وجہ سے امت کیا ہے, برباد ہو گئی. کہنے کا مقصد کیا ہے ان کا, رافضیت کا جو چھپا ہوا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی خلیفہ بلا فصل ہے, اللہ کے نبی کے بعد خلافت سیدنا علی کے ہاتھ میں آنی تھی. اب اس چیز کا وہ کھل کے اظہار نہیں کر سکتے, تو اس کو دوسرے انداز سے لے کر کے آیا, اور کیا کہا کہ ابو بکر صدیق کا خلیفہ منتخب کیا جانا ہی غلط تھا. نام سے ظاہر ہو رہا علی مرزا, نام سے ظاہر ہو رہا وہ مرزا علی مرزا, وہ سب سے ہے. جی جی, خلیفت ہے مسلمان. اب آئیے, امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے
تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 130 پر اپنی سند سے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ محمد عبداللہ بن محمد بن عثمان الحافظ وہ کہتے ہیں کہ اجمع المہاجرون والانصار على خلافة ابی بکر قالوا له یا خلیفۃ رسول اللہ ولم يسمى احد بعده خلیفہ. کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جمع ہو گئے تھے. یعنی انصار اور مہاجرین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کر لیا تھا اور ان کے بعد کسی کو یہ نہیں کہا گیا اے خلیفہ رسول، اے خلیفہ رسول. یہ جو ہے ان کے بعد کبھی بھی کسی کے تعلق سے نہیں کہا گیا. ایسے ہی امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے ان کو چنا اور وہ اس پر متفق ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دین سے راضی تھے، اسی لیے صحابہ نے کہا کہ ہم بھی آپ کے دین سے راضی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، یہ ذرا میرے بھائیوں، میرے اہل سنت کے نوجوانوں، ذرا یہ قول سن لو. امام ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اے ابو بکر، اللہ کے نبی نے آپ کو مقدم کیا تھا، ہم میں سے کسی کے اندر جرأت نہیں کہ آپ کو مؤخر کرے. اللہ کے نبی نے آپ کو امامت کے لیے بڑھایا. جب بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے بڑھایا. کہا لوگوں کی امامت کرنے کے لیے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی جب ہم آئے آپ کو نہ پائے، کہا ابو بکر کے پاس جانا. کہا ابو بکر کے پاس جانا. اللہ کے نبی کے زبان سے سینکڑوں حدیثیں ملتی جس میں اللہ کے نبی کا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. کہتے ہیں امام ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ کہ صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو مقدم کیا تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو مؤخر کرنے والے. اللہ اکبر. کئی ایسے دلائل الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع تھا. بعض نیند رافتی چھپے ہوئے جو ناتی انجینئر علی مرزا صاحب اور ان کے حواری اور ان کے جو استاد گزرے ہیں اسحاق جہالوی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس جو ان کی خلافت سے راضی نہیں تھے. اللہ کے بندو، سقیفہ بنو ساعدہ کے بعد دوسرے دن ان دونوں نے آ کر کے خلافت کی بیعت کی. اگر یہ خلافت سے راضی نہ ہوتے تو میرے حساب سے یہ خود سیدنا علی اور سیدنا عباس پر الزام لگا رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ انہوں نے زبردستی خلافت کو مانا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خالی ظاہری طور پر خلافت کو مان لیا تھا. چلو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ کسی کے دل میں جھانک کے دیکھیے؟ شریعت نے ظاہر پر حکم لگانے کا حکم دیا ہے. آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے آپ کہہ سکتے ہیں نمازی ہے، آپ اس کے دل میں داخل نہیں ہوئے، دل میں گھسے ہوئے نہیں کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ محلے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے. شریعت نے ظاہر پر حکم لگانے کا حکم دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں نے بیعت کر لی تو ہم ظاہری طور پہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کری، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو ان رافضیوں نے کھڑا کر کے رکھا ہے یا جو انجینئر علی مرزا صاحب اور ان کے جیسے لوگوں نے کھڑا کر کے رکھا ہے. تو ان کے عقیدے کی پہلی خرابی یہ دیکھیے کہ امت کا جو اجماعی مسئلہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، اس کے خلاف انہوں نے بات کی. کہا کہ ان کی خلافت ہی اس دن ان کی خلافت پر لوگوں کا جمع ہونا ہی غلط تھا اور ابو بکر صدیق دیکھتے تو روتے. اللہ اکبر. چلو دوسری بات یاد رکھیں، یہ نظریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے راضی نہ ہونے کا دراصل یہ رافضیت کا نظریہ ہے اور انجینئر علی مرزا صاحب کا ذاتی نظریہ ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کا اجماع تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہونا. دوسرا عقیدہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سارے صحابہ
اللہ کے پسندیدہ نہیں تھے. سبحان اللہ. کہتے ہیں سب سے اللہ راضی نہیں ہوا. اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ صرف 1400 صحابہ کے لیے ہے جو بیعت رضوان والے تھے. جو بیعت رضوان والے تھے. ذرا اس کو غور سے سنو وہ کیا کہتے ہیں. انجینئر علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سارے صحابہ کو سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا. تو اس آیت کے بارے میں انجینئر علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے صلح حدیبیہ میں جو 1400 لوگ شریک تھے انہی کے لیے ہے. یعنی انہی 1400 سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. ان کے علاوہ جو ہے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. تو اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کے لیے ہے. آگے وہ ان کی جرأت دیکھیے کیا کہتے ہیں. اور ان کے لیے بھی نہیں ہے جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر موت کے ڈر سے کلمہ پڑھے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست ہیں ابو سفیان وہ لے کے آتے اللہ کے نبی کے پاس تو ابو سفیان وہاں اسلام قبول کرتے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. چلیں اس عقیدے کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اکبر. وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی نہیں ہے جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے. دلیل یاد رکھنا سورۃ الحشر آیت نمبر 10 اللہ نے کیا کہا والذین اللہ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. اللہ نے کہا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے درجات ہیں. سابقون الاولون جو اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت کیا ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کیا اس کے بعد اہل بدر اہل احد صلح حدیبیہ والے اور ایسے ہی صحابہ کے درجات ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور حسنہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر اعظم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے ہی امام مجاہد امام قتادہ کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے. یعنی اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا تھا. تو ان کا یہ عقیدہ کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے. اور ایک چیز وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں نے معافی مانگ کر موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ دیا. موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ دیا. تو ہم تو یہی کہیں گے بھائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے کسی مسلمان کو ہی قتل کیا اگر آپ ایمان لے آتے ہیں بعد کے دور میں جیسے جو لڑائیاں ہوئی بدر کی لڑائی ہوئی احد کی لڑائی ہوئی اس میں کئی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بھی قتل کیا تھا لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئے تو اسلام تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ کہنا کہ وہ ظاہری طور پر صرف جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے تو میں انجینئر صاحب کے نظر جو ہے صحیح سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کر دوں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک جگہ لڑنے کے لیے بھیجا. جب ہماری لڑائی ہوئی تو ہم جیت گئے اور ہم لوگوں کا تعاقب کرنے لگے انہیں دوڑانے لگے مارنے کے لیے تو ایک بندہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اس نے کہا کہ اسلم تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اس نے. سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن مار دی.
آگے اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ یہ کہتے رہے افلا شققت قلبہ، افلا شققت قلبہ، کیا اس کے دل کو چیر کے تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے دل سے ایمان لایا ہے یا تلوار کے ڈر سے جان بچانے کے لیے ایمان لایا ہے؟ انجینئر صاحب نے کون سا جھانک کر کے دیکھا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یا ان لوگوں کے دل میں جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے کہ یہ جان بچانے کے لیے ایمان لائے، جبکہ اس وقت اللہ کی وحی بھی آ رہی تھی۔ اگر وہ تلوار کے ڈر سے جان بچانے کے لیے ایمان لاتے تو کیا اللہ اتنا بڑا ظلم کرتا کہ اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے نہیں بتاتا کہ اے نبی انہوں نے جان بچانے کے لیے تلوار کے ڈر سے ایمان لایا ہے، جبکہ وحی کا سلسلہ ابھی شروع تھا، وحی آ رہی تھی، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین پر الزام لگانے کے برابر ہے۔ چلیں ایسے ہی ان کا تیسرا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں، بلکہ جو میں نے آیت پڑھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کل وعد اللہ الحسنى، تو کہتے ہیں کہ آخر کار جنت میں جائیں گے، آخر کار جنت میں جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابہ کیا ہے؟ سارے کے سارے جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ نہیں سارے صحابہ جنتی نہیں، ہاں ٹھیک ہے حالات ہوں گے، ایسے معاملات ہوں گے، اس کے بعد انہیں کیا ہے جنت کے اندر جگہ دی جائے گی۔ تو ان کا یہ عقیدہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ رافضیت کا عقیدہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ اس عقیدے سے محفوظ رکھے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ سارے صحابہ کیا ہے؟ جنتی۔ ایسے ہی چوتھا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ صحابہ کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی سیدنا معاویہ جن کے ساتھ سیدنا مغیرہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، ادھر سیدنا علی تھے، ایک جماعت تھی پوری۔ ان کے بارے میں یہ بات اللہ کی قسم دل تھرا جاتا ہے۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بڑی جرأت سے کیمرے کے سامنے یہ بات کہی تھی، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کو متعلق کہتے ہیں کہ وہ آج کے روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں صحابہ۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی سے، ان کا جملہ یہ، جنہوں نے مولا علی سے جنگ کیا وہ آج کے روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ یعنی ان کے بقول آج کے جو روافض ہیں، جو صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ وہ چھوٹے مجرم ہیں، اور نعوذ باللہ اس دور کے صحابہ بڑے مجرم تھے۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی شہر حیدرآباد میں انجینئر علی مرزا کے عقیدے پر قائم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، میں اس سے مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آئے آ کے مجھ سے مباہلہ کر لے کہ انجینئر علی مرزا حق پر ہے، یہ بات آپ کسی تک بھی پہنچا دیں، کوئی بھی بنتا ہے نا، آپ بولیے کہ عمران احمد سلفی اس سے مباہلے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ میں تیار ہوں اس کے لیے۔ بدبختی دیکھیے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جنگ صفین جو لڑی گئی کس کے درمیان تھی؟ ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں، ادھر سیدنا علی۔ اللہ کے بندے یہ چاروں جنت کی خوشخبری دنیا میں پا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ کو خوشخبری دی، طلحہ اور زبیر تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سیدنا علی بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ چاروں جنت کی خوشخبری اسی دنیا میں پا چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، نعوذ باللہ یہ مجرم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ کس کی مانی؟ کس کی مانی؟ صحابہ میں ایک صحابی سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ اکبر، سیدنا عمر کو بھی یہ حق نہیں تھا، سیدنا عمر کو بھی یہ حق نہیں تھا کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کریں۔ آپ کو واقعہ یاد کیجیے، ایک صحابی سے غلطی ہوئی، کیا کہا سیدنا عمر نے؟ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ کہا اللہ کے نبی عمر یہ اہل بدر میں سے ہے، اور آپ کو کیا معلوم اللہ نے اہل بدر کو یہ کہا اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم، تم جو چاہے عمل کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بات سیدنا عمر کو بھی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی کہ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرے، اور یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ آج کے روافض سے بڑے مجرم ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، آپ کہتے ہیں مجرم ہے۔ اتنی جرات، اور ہمارے اہل الحدیث کے نوجوان کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب حق پر ہے،
میں جہاں کہو گے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے آتا ہوں، انشاءاللہ میں اس مظاہرے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے صحابہ پر زبان تبادی کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روافض سے بڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ اٹھائیے یوٹیوب اٹھا کے دیکھیے کویت کا ایک ملعون ہے یاسر الخبیث، اس کا نام اصل یاسر الحبیب ہے، میں نے کہا اس کا نام یاسر الخبیث ہونا چاہیے۔ وہ باضابطہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ میرے زبان تھما جاتے کہتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور ایسے ہی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہم پر باضابطہ نماز میں لعنت کر رہے ہیں۔ اسی رافضیت کے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کا لیول چڑھا کر کے انجینئر صاحب اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج جو لوگ موبائل سے قرآن پڑھتے ہیں یہ صحابہ سے زیادہ اجر کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو تو صحابہ کے ایک مٹھی آدھے مٹھی جو انہوں نے خرچ کیا اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ صحابہ سے زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ اللہ، ایسے انجینئر صاحب کہتے ہیں چھٹا عقیدہ ان کا، نبی کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اور جو حوض کوثر پر روکا جائے گا لوگوں کو تو اللہ کے نبی کہیں گے میرے صحابی ہے، میرے صحابی ہے، اس کو انہوں نے دلیل بنایا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، کسی کو معلوم ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو جو دیکھیں ایمان کے نظر جی، اور ایمان پر اللہ کے نبی کے ایمان پر ان کی زندگی گزری ہو اور ایمان پہ ان کا، ہاں، جنہوں نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ہی مرا ہو۔ اب نبی کے بعد اگر وہ ایمان پر نہیں مرا تو وہ صحابی کہاں سے رہا؟ سوال تو یہ ہے کہ صحابی وہ اس وقت ہوتا کہ جب وہ ایمان پر ہی مرتا۔ ہم تو مرتد کو صحابی نہیں مانتے۔ اب ذرا فرق سمجھیے، درس کا فرق سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے اور حوض کوثر پر صحابیوں کو روکا جائے گا۔ صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے اور ایمان پر ہی اس کی موت ہو۔ تو مرتد ہو جانے والا تو صحابی ہی نہیں ہے، پھر حوض کوثر پر صحابہ کو کہاں سے روکا جائے گا؟ وہاں مرتدین کو روکا جائے گا، مبتدعین کو روکا جائے گا، بدعتیوں کو روکا جائے گا۔ یہ الفاظ کے ساتھ کھیلنا یہ اس طرح کے لوگوں کی عام عادت ہے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے وہ کسی کو مرتد نہیں مانتے، اور جو مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں رہا، وہ صحابی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے اگر وہ صحابی ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے نبی کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کر کے ارتداد پھیلایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کیا۔ آپ بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی سے جنگ کیا ہو؟ ایسی کوئی دلیل نہیں۔ تو اسلام سے وہ پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کیا۔ ہاں، رہا یہ مسئلہ کہ وہاں صحابہ کو روکا جائے گا تو یہ ایک الزام ہے جس کا جواب اہل علم نے دیا ہے۔ چلیں، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نبی اپنی وفات کے وقت جو ہے بعض صحابہ سے ناراض تھے۔ یہ انجینئر صاحب کی کا قول ہے، کہتے ہیں اور اسی ناراضگی کی حالت میں اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ یہ بات بھی ایک جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جس کو اپنی مرضی سے رافضیوں نے گڑھ دیا اور گڑھنے کے بعد کیا ہے یہ عام کر دیا۔ ایسے ہی انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک عقیدہ ہے کہ جن صحابہ اکرام نے سیدنا علی سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ معاویہ ہو، مغیرہ بن شعبہ ہو، عمرو بن عاص ہو، تو مرزا صاحب کے بقول ان لوگوں سے مرزا صاحب کا دل پھٹ چکا ہے۔ ان لوگوں سے کیا ہے؟ مرزا صاحب کا دل مرزا صاحب کے بقول زخمی ہے۔ اللہ، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کیا ان لوگوں سے ہمارا دل کیا ہے؟ پھٹ چکا ہے۔ یعنی ان کے دل کے اندر گندگی ہے، غلاظت ہے ان صحابہ کے بارے میں جو گاہے بگاہے نکلتی رہتی ہے۔
اس تعلق سے میں آپ کو ایک مثال دوں. قرآن مجید پڑھی اللہ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں کیا کہا؟ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے بھائی جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت کر گئے ان کی تو مغفرت فرما دے اور ہمارے دلوں کو ان کے تعلق سے صاف کر. یہ دعا اللہ نے سکھلائی کہ صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو. مرزا صاحب کہتے کہ نہیں ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی جو ہے کچھ ہے, ہمارا دل کیا ہے زخمی ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مولا علی سے جنگ کیا, میں پھر یہی بات کہوں گا آپ کے دل زخمی ہے. میرا رب تو کہتا ہے کہ جنتی ہے, طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں, علی جنت میں, فلاں جنت میں. اللہ کے نبی نے گانے بگائے سنا ہے اہل بدر جنت میں, اہل احد کے لیے خوشخبری, بیت رضوان والوں کے لیے خوشخبری. یہ ساری خوشخبریاں کہاں گئی جب آپ کے دل کے اندر غلاظت اور میل پیدا ہوا ہے؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کرے, نہ کہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسئلے کو بگاڑے. ایسے ہی جو صحابہ اکرام جنگ صفین میں شریک تھے اور انہوں نے سیدنا علی کی خلافت کی بیعت نہیں کی, ان کے مطابق وہ واقعی جاہلیت کی موت مرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ. جبکہ سنت کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 7352 اللہ کے نبی نے کہا اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. اگر کوئی حاکم کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے بیٹھے اور دلائل کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے, حق کو پالے تو دوہرا ثواب ہے, اگر غلطی ہو جائے تو ایک اجر ہے. یہ مسئلہ جب مرزا صاحب کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں استاد سے غلطی ہوئی ہے, تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد کیا, غلطی ہوگی, ایک اجر ہے. واہ واہ کیا بات ہے. یہی مسئلہ صحابہ کے لیے کیوں نہیں کہ ان سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی, آپس کی لڑائیاں ہوئی, اجتہاد کی بنیاد پر ایک اجر تو ہے ان کے لیے, جبکہ اللہ نے اس ایک اجر کو کہہ لیجیے جنت سے تعبیر کیا تھا. ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ سیدنا علی سے لڑے وہ جاہلیت کی موت مرے. اللہ کی پناہ سے عقیدے سے. ایک آخری بات, وقت بھی ہو رہا ہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 سال دعوت کا کام کیا اور جو دعوت کھڑی کی اللہ کے نبی نے, تو 30 سال کے بعد اس میں دراڑیں بھی پیدا ہوئی تو وہ بھی مال کی بنیاد پر. یعنی صحابہ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ سیدنا علی یا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں نے خلافت اپنے ہاتھ میں لیا, حکومت, یہ سب جو ہے مال کے بھوکے تھے اور اقتدار کے بھوکے تھے. یہ صحابہ پر الزام لگاتے ہیں. اور اشارہ جو ہے کہہ لیجئے کہ سیدہ عائشہ ہے, طلحہ زبیر ہے, عشرہ مبشرہ میں سے بعض صحابہ ہیں, ایسے ہی دیگر صحابہ پر یہ کہہ لیجئے کہ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مال کی محبت میں آ کر کے دنیا اور دنیا کے فتنے میں پڑ کر اقتدار کے بھوک میں آپس میں لڑائیاں کر لی اور نبی کی دعوت کو چاک چاک کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سراسر صحابہ پر تبرہ ہے. تو یہ 10 عقائد تھے ان کے جو میں نے یہاں مختصراً بیان کیا. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے اگر موقع دیا تو اس موضوع پر مزید آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی اور ان کے عقائد کو اور کھول کر کے بیان کیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے, اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو راہ سلف کو سمجھ کر, جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر موجودہ پائے جانے والے اور آنے والے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر اور ختم نوجوان اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.